حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پیارا سا لطیفہ سناتا ہوں، آپ سن لیجئے، آپ کے چہرے پہ ضرور مسکان آئے گی. ایک ملا صاحب تھے جن کا نام نصیر الدین تھا. وہ بڑے چالاک تھے، وہ اور کبھی جذباتی نہیں ہوتے، یعنی غصے میں نہیں آ جاتے تھے کبھی. وہ جو بھی ہوتا ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو کسی بڑھیا سے جھڑپ ہو گئی، ان کی لڑائی ہو گئی. اور کیا تھا، وہ گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. بڑھیا نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی گالیوں میں، ماسٹر تھی. وہ گالی دے رہی، پھر یہ گالی دے رہے ہیں، پھر وہ گالی دے رہی، پھر یہ گالی دے رہے ہیں. اور کیا تھا، مزہ ہی مزہ، زبردست توڑ پھوڑ کا مقابلہ شروع ہوگا. پھر ملا صاحب نے سوچا کہ ایسے تو یہ مقابلہ ختم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی رہے گا. اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. بڑھیا کو انہوں نے کہا، آپ ایک کام کریں، جتنی بھی گالیاں ہوں، جیسی بھی گالیاں ہوں، جتنی آپ کو پتہ ہے، ساری کی ساری گالیاں آپ پہلے دے دو، ورنہ میں بھی دیتا رہوں گا، آپ بھی دیتے رہیں گے تو ایسے ہی چلتا، ٹائم ویسٹ ہوگا. اس لیے آپ جتنی بھی گالیاں، ساری گالیاں دو، آپ کے ہو جائیں گی پھر میں گالیاں دوں گا. تو بڑھیا کا پھر آج تک جتنی بڑی ڈگری ہے نا، جتنی دنیا میں، جتنی کالجز میں، جو اتنی بڑی جو لاسٹ ڈگری ہے نا، تو اس سے بڑھ کر اس نے گالیوں میں ڈگری کی ہوئی تھی. پھر کیا تھا، مزیدار لیے دنادن دے دنادن، جھٹکے پہ جھٹکے، زور جھٹکے، زبردست زور سے دیتے چلے گی، گالیاں دیتے چلے گی، دنادن دنادن گالیاں دیتے چلے. ایسا لگ رہا تھا کہ بوڑھیا کے منہ سے پھولوں کے شکل میں گالیاں برس رہی ہوں. یہ وہ اب میں گالی تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے. اس نے کیا کیا گالیاں دی یہاں، کیا یار، میں کہیں بھی گالیاں دے نہیں سکتا، پھر گالی دے بھی نہیں سکتے. ویسے حقیقت یہ ہے تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا گناہ ہے، گالی نہیں دینا چاہیے. تو جب گالیاں دے کر وہ تھک گئی، لیکن وہ دیکھ رہی کہ ملا صاحب تھوڑا بھی غصہ نہیں کر رہے، ان کے چہرے پہ تھوڑا بھی غصہ نظر نہیں آ رہا. وہ شانت ہے، سائلنٹ ہے، ٹھنڈے ہے. اب ملا صاحب کو پتا تھا اگر لڑائی میں جلدی سے میں غصے میں آ جاؤں گا تو دماغ کام نہیں کرے گا. اس لیے وہ جذباتی نہیں، غصے میں نہیں آ کے ٹھنڈے سے سن رہے تھے، گالیاں دے رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ اب ہو گیا میرا. اب اس نے، ملا صاحب نے کہا کہ دیکھو کوئی اور گالی بچی تو سوچ کر دو. تو بڑھیا نے سوچا، ہاں ایک اور گالی یاد آ گئی. بہت سوچنے کے بعد اسے ایک اور گالی یاد آ گئی. اس نے کہا کہ ایک اور گالی یاد آ گئی، وہ بھی گالی، چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی دے دو. تو وہ گالی بھی اس نے دے دی. پھر بڑھیا نے کہا بس اب اس زیادہ میں نہیں دے سکتی، اب آپ کا ٹائم شروع. پھر ملا صاحب نے شروع کیا. ملا صاحب نے کہا، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان ہے، جب سے دنیا بنی ہے، تب سے لے کر ابھی تک جس نے بھی جس کسی کو جیسی گالیاں دی ہے، جس لینگویج میں، جس زبان میں گالیاں دی ہے، اچھی بری خطر، گالیاں تو بری ہوتی ہیں، سوری، کسی بھی قسم کی گالیاں، کسی بھی ملک میں کسی بھی قسم کی گالیاں ہوں، کسی بھی طریقے کی گالیاں ہوں، وہ ساری گالیاں بھی، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنی بھی گالیاں جو بھی جسے دے گا، جیسی بھی دے گا، کتنی بھی گندی دے گا، جیسی بھی دے گا، کسی زبان میں، کسی لینگویج میں بھی دے گا، وہ بھی، یہ ساری گالیاں تیرے تھیلے میں. بڑھیا کو غصہ آ گیا یار، یہ بڑھیا غصے سے جاتے جاتے پھر اس نے ایک زبردست گالی دے دی ملا صاحب کو. ملا صاحب نے کہا کہ یہ بھی گالی تیرے تھیلے میں. غصے سے بڑھیا دانت چباتے وہاں سے چلی گئی. تو میرے بھائیوں، اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو ٹھنڈے دماغ، غصہ مت کرے، جذباتی نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل گئے اس لڑائی کو ختم کرنے کا. شوگر جو ہے وہ ہر ایک گھر میں آج کل موجود ہے. ایسا کوئی گھر ہی نہیں ملے گا جہاں پہ شوگر نہیں ہو. ہر گھر میں شوگر ہے آج کل. ٹینشن کی وجہ سے شوگر آ جاتا ہے یار. بوڑھے تو بوڑھے 60-70 سال سے، وہ تو عمر ہے، لیکن جوان 25-24 سال، وہ تو چھوڑو، 15-16 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، وہ بھی چھوڑ دو آپ. جب بچہ کبھی تو بچہ پیدا ہوتی ہی شوگر ہو جا رہی ہے، اسے پیدائشی شوگر ہے. کیا کریں، اللہ بچائے، اللہ حفاظت. اور اتنی خطرناک بیماری ہے، پرہیزات بھی ہیں اس میں. میٹھا تو ان کے لیے زہر ہے، شوگر والوں کے لیے اتنا خطرناک. شام کا زہر ہوتا ہے نا، سیکنڈوں میں انسان مر جاتا ہے، تو ویسے میٹھا جو ہے، مٹھائی شوگر والوں کے لیے کسی شام کے زہر سے کم نہیں. یاد رکھیے بات. کتنے ٹیبلٹ لینے پڑتے ہیں، کتنے انجیکشن دن میں 3 مرتبہ لینے پڑتے ہیں، اور کتنے انجیکشن لینا پڑتا ہے، اللہ جانے، اللہ حفاظت فرمائے. اسے اللہ سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اللہ شوگر جیسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتنی خطرناک بیماری ہے یہ. زیادہ ٹینشن لینے سے بھی ہو جاتی ہے، مت ایسے ہوتی ہے، اور کوئی بندہ زیادہ ٹینشن لیتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے. کسی گنے چنے
بائی چانس لاکھوں میں یا ہزاروں میں ایک گھر ملے گا جس میں شوگر نہیں ہوگی، ورنہ آلموسٹ 99% سب شوگر کے بیمار ہیں، سب شوگر کے مریض ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات اچھی طرح سے، آج میں جو عمل بتانے والا ہوں انشاءاللہ اس سے مجھے اللہ سے پوری امید ہے شوگر آپ کی ضرور نارمل ہو جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، سن لیجیے۔ ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، کچھ پرابلم تھا اسے آیا تھا، وہ آنے کے بعد کیا ہوا، میں نے آ کر ملنے کے بعد میں نے اسے مہمان نوازی کرنا چاہا، میں نے اسے مٹھائی دی تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا مٹھائی۔ بھی میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے شوگر ہے مولوی صاحب۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تھوڑی بڑی شوگر ہو تو کتنی ہوگی شوگر آپ؟ تو مجھے 700 سے زیادہ شوگر ہے، 400 نہیں 500 نہیں 700 سے زیادہ شوگر ہے۔ یار سن کے ایسا دماغ ہل گیا میرا، کیا عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر بس 25-26 سال ہے، کیا کہوں میں، سوچتے ہی رہ گیا میں سن کے۔ پھر میں نے اسے کہا بھائی ایک عمل بتاتا ہوں میں انشاءاللہ، آپ یہ عمل کرو، اللہ سے پوری امید رکھو، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میں نے اسے عمل بتایا، وہی عمل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ میں نے اسے عمل بتایا، عمل بتانے کے بعد جو ہے اس نے وہ عمل کیا۔ پھر وہ مجھے تقریباً 1 مہینے بعد آ کے ملا، 1 مہینہ یا 20-25 دن کے بعد ملا، آ کے مجھے فون لا کر آیا، وہ آپ سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آفس پہ آ جاؤ۔ وہ آیا، آ کے میں مٹھائی لے کر آیا تھا، آنے بعد بڑی خوشی سے ملا، گلے ملا، ہاتھ ملا، مصافحہ کیا۔ پھر اس نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، میں نے سوچا میرے لیے لایا ہوگا، یہ تو خود کھا نہیں سکتا، شوگر ہے نا۔ تو اس نے خود ایک مٹھائی کھا لی یار، پہلے بس تنگ رہے گا دیکھ کر اسے، پھر یار مت کھاؤ، شوگر ہے آپ کو اتنی خطرناک ہے۔ تو پھر بولا میری شوگر 700 تھی، اب الحمدللہ 250 یا 200 لگ بھگ، ہاں 250 شوگر ہے میری۔ اب یقین ہوا نہیں میرے کانوں پہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ سچ کیا ہے؟ 700 شوگر تھی نا، 700 تھی، اب 250 ہے۔ اب اتنا کوئی نقصان نہیں ہے مٹھائی کا، ویسے نقصان ہے لیکن آج بس کھا رہا ہوں میں۔ اچھا یہ کیسے؟ اسے جو عمل بتایا تھا نا، مجھے خود بھی یاد نہیں تھا، میں نے عمل بتایا تھا بول کے اسے، کیا آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ عمل میں نے صحیح تھا، جیسا آپ نے بتایا تھا ویسا ہی میں نے وہ عمل کیا، اس کا مجھے فائدہ ملا۔ تو تب جا کے میں نے سوچا یار جب یہ بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کو کیوں نہ فائدہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا ویڈیو بنا دوں، اس لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو عمل میں نے اسے بتایا تھا وہی عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ دن میں مشکل سے 10 یا 15 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل کرو گے تو آپ کو فائدہ ہی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں اس بندے کا اللہ پر یقین مضبوط تھا، وہ یقین کر کے عمل کر رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے سے، عمل جس طرح بتایا ویسے کرنے کی وجہ سے میری شوگر ضرور کم ہوگی، تبھی اسے فائدہ ہوا۔ اب آپ عمل کر رہے ہیں، ہو گیا نہیں، اتنے ٹیبلٹ کھا رہا ہوں تو بھی شفا نہیں ہوئی، یہ پڑھوں گا تو ہو گیا، اللہ کریں گے نہیں، ایسا کریں گے نا تو کب بھی آپ کو شفا نہیں ملے گا۔ اللہ پر پورا مضبوط یقین ہونا چاہیے، اللہ کو یا اللہ میں عمل تو کر رہا ہوں، مجھے تو شفا دینا ہی چاہیے، اب تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو، یا اللہ تو ہی مجھے شفا عطا کرنا، تو شفا دینا ہی ہے مجھے، ایسا اللہ سے پورا یقین ہو، اللہ شفا دے گا ہی دے گا مجھے، پورا یقین کے ساتھ کریں گے تب بھی اس کا فائدہ ملے گا، یاد رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور ہر فرض نمازوں میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے شفا کے لیے۔ دیکھو دوا بھی کرنی چاہیے، اور اس نے میں نے عمل بتایا تھا نا، اس نے جا کے دوائی نہیں چھوڑی، وہ دوائی بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہا تھا، ڈاکٹر نے اس کی دوائی بھی کم کر دی اور عمل الحمدللہ پھر بھی آج بھی عمل کر ہی رہا ہے وہ۔ اب دوائی ڈاکٹر نے اس کی خود بہت انشورنس اور دوائی اس کی کم، انجیکشن جو لیتا تھا وہ اور دوائی ٹیبلٹ وغیرہ کم کر دیا، ایسا نہیں پورا ختم کر دی ہے، کم کر دی ہے۔ تو اس لیے میں جو بتا رہا ہوں اس لیے یاد رکھیں اچھی طرح سے، دوائی بھی ہونی چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ صرف دعا کرتے رہیں گے، عمل نہیں، دعا نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، صرف دعا کریں گے دوائی نہیں کریں گے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جس دوا اور دعا دونوں ہونا چاہیے۔ اسکوٹر کے جیسے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک ہی پہیے میں اگر چلانا چاہو تو آپ کی کھڑا کر کے اسکوٹی وہیں پہ رک جائے گی، اس لیے دونوں ہونا چاہیے۔ چلیے بہت ٹائم ہو گیا، میں عمل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عمل کچھ ایسا ہے، آپ کو 1 گلاس پانی لینا ہے، ٹھیک ہے، 1 گلاس پانی لینا ہے۔ پانی لینے سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد 1 گلاس پانی لینا ہے، اور زیتون کا تیل لے لیں، ٹھیک ہے، زیتون کا تیل اوریجنل ہونا چاہیے، کیمیکل والا جس میں کیمیکل ملایا ہو ایسا تیل لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوریجنل تیل ڈھونڈ کے لے لیں، مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو، کوئی تھوڑی کوشش کریں گے تو ضرور مل جائے گا۔ تو تیل لینے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، زیتون کا تیل اور پانی کا گلاس وضو کر کے لینے کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اتحیات میں جو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا رحمان 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا رحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد یا اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد یا سلام 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد یا حفیظ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, یا حفیظ بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یا الحفیظ پڑھے تو بہتر, یا حفیظ پڑھے تو اچھی بات ہے, 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ 31 ٹائم 31 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آخر میں درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس میں دم کر دیں, اور ایسے دم کریں تھوڑی تھوک کھچڑی اچھلنی چاہیے, اس میں دم کر دیں. اور زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں بھی دم کر لیں. دم کرنے کے بعد کرنا یہ ہے, اچھی طرح زیتون تیل کو ہلا لینا ہے تاکہ وہ تھوک اس میں اچھی طرح گھل مل جائے, اور پانی کو اچھی طرح مکس کر لیں تھوک میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ پانی اگر ایک ہی مرتبہ پئیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, یا آپ صبح عمل کریں گے تو شام تک وہ پانی تھوڑا 1 گلاس کا پانی پیتے رہیں گے تو اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. میں ایک ساتھ ہی پورا پانی پی لوں گا تو سارا پانی ایک ساتھ پئیں گے تو بھی کوئی بات نہیں. دن میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اب زیتون کا تیل کیسے استعمال کرنا ہے؟ صبح اٹھنا ہے. صبح اٹھنے کے بعد آپ کو منہ دھونا بھی نہیں ہے, کلی بھی نہیں کرنا ہے. کھلا کرتے ہیں نا, جیسے اٹھ کے منہ کلی, ویسا بھی نہیں کرنا. جیسے ہی بستر پہ سے اٹھیں گے, آنکھ کھلتے بستر پہ سے اٹھے, زیتون تیل 2 چمچ آپ کو ایسے ہی نہار پیٹ کھانے ہیں. آپ کے منہ میں کچھ بھی نہیں جانا چاہیے, پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے منہ میں نہیں جانا چاہیے. اٹھتے ہی ویسے ہی, کوئی کھلی کرتے ہیں نا منہ میں پانی لے کے, ویسے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اٹھتے ہی سیدھا بستر سے اٹھیں گے, ایک قطرہ آپ کا کوئی پانی وانی آپ کے منہ میں جانا نہیں چاہیے. اٹھتے ہی سیدھے زیتون کا تیل 2 چمچ پی لیں, ٹھیک ہے. اور رات میں سونے سے پہلے زیتون کا تیل 2 چمچ پی لیں, ٹھیک ہے. اور روزانہ جو میں نے اول بتایا نا, یہ روزانہ پڑھ کے زیتون کے تیل میں دم کرتے رہنا ہے, اور پانی کے ایک گلاس میں دم کرنا ہے, اور پانی بھی پیتے رہنا ہے. انشاءاللہ کچھ پوری طرح شوگر ختم تو نہیں ہوگی, لیکن اتنی کنٹرول ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے, پوری طرح سے کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ اپنی زندگی میں آرام سے سکون سے رہ سکتے ہو. جو پرہیزات اللہ چاہے تو ختم ہو جائیں گے, دوا بھی اللہ چاہے تو, جو دوائی دی ہے ڈاکٹر, ٹیبلیٹس, انجیکشن جو بھی دیے ہوں گے, اللہ چاہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ پر یقین مضبوط ہوگا تبھی کامیاب ہوگا وظیفہ, ورنہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا. جس طرح بتایا میں نے ویسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ پھر زبردست فائدہ دیکھنے کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلے ہفتے اگلے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.